الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأولاده الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمین۔ کل کے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل، احسان اور اس کی توفیق کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ یہ اللہ تمہارا خالق ہے، وہی اکیلا ہے، تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں خوبصورت صورتیں دیے ہوئے ہے، اور تمہارا رزق جو ہے وہ زمین سے پیدا کرنے والا ہے، یہ یعنی فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی اور ابدی ہوتی ہیں، باقی ساری چیزیں حادثاتی ہیں، حادثاتی نہیں یعنی حادثہ ہے، یعنی ان کا وجود بعد میں ہوا ہے، پہلے یہ نہیں تھیں، یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، ان کی صفات بھی نہیں تھیں، بعد میں اللہ نے پیدا کیا، ایک ٹائم تک پیدا کر کے ان کو رکھا، اور پھر یہ ختم ہوتی جاتی ہیں، اور قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا۔ بجز اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا فتبارک اللہ رب العالمین کے حوالے سے، اور اس کے بعد کہا تھا هو الحی لا الہ الا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حقیقت میں زندہ رہنے کا یا زندہ کہلانے کا حقدار اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ادھار نہیں لی گئی، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، باقی ساری کائنات کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مطلب ہے لی گئی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے خود اس کا ٹائم مقرر کیا ہے، موت کا مراحل سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں۔ اب جب یہ سچویشن ہے کہ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، صورتیں بنانے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اور وہ زندہ ہے، تو پھر اسی کو پکارا جانا چاہیے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ، پھر اسی سے دعا ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور عبادت بھی مخلص ہو۔ کیا معنی مخلص؟ خالصتاً، اسی کے لیے بھی، اس میں کسی کا شیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی مثال ہے، جیڑی عورت خامد نو بھی پوری طرح خوش رکھے، ڈیوٹی پوری دے، لیکن کدی کدی سجے کھبے بھی جاتی مار لوے، تے خامد اس بیوی نو رکھن نو، او دی خدمت قبول کرن نو تیار نہیں ہوندا، غیرت والا ہے نا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے بھرپور، لیکن ساتھ میں غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، اس کو حصہ دے دیا جائے، تو اللہ، وہ جو اللہ اپنا حصہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کو پیور چاہیے، جس میں غیر کا شائبہ بھی نہ ہو، ریاکاری بھی نہ ہو۔ اللہ تو بندہ اپنی ریاکاری نیت میں فطور آ جائے وہ نہیں قبول کرتا، بڑا سارا بابا یا بت جو ہے اس کو شریک کر لیا جائے تو وہ کیسے شریک ہو قبول ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے ہمارے نبی علیہ السلام، آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہوں، انی نہیت، میں منع کر دیا گیا ہوں، کس بات سے؟ کہ ان لوگوں کی عبادت کروں جن سے تم دعا کرتے ہو، تدعون
ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روک دیا گیا ہے یا میں منع کر دیا گیا ہوں اس بات سے کہ ان کی عبادت کروں جن سے تم دعا کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جن سے تم ڈرتے ہو، جن سے تم نے اپنے فوائد یا مفاد وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ مجھے اللہ نے روک دیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ یہاں جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ، عبادت اور دعا ایک ہی معنی ہے۔ کیسے؟ نہیں سمجھے علی؟ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن سے تم دعا کرتے ہو۔ ان دو جملوں پہ غور کریں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں ان کی جن سے تم دعا کرتے ہو۔ عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ دعا اور عبادت ایک ہی معنی ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سن رہا ہے، میری تکلیف رفع کرنے پر قادر ہے نا۔ اور اگر یہی چیز غیروں سے اپنے عقیدے میں ڈال لی جائے کہ بابا جی فلاں یا ایون سورج اور چاند ستارے، نبی ولی بزرگ میری تکلیف کو دور کرنے پر، میری بات کو سن رہے ہیں اور میری تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ تو اگر یہی عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھا جائے تو پھر عبادت کیوں نہیں ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جائے بس ویسے ہی دعا ہو رہی ہے، عبادت نہیں ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ مدد کر سکتا ہے، تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ دعا ہمارا عقیدہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ نظر نہ آنے کے باوجود مجھے دیکھ رہا ہے، میری دعا سن رہا ہے، میری تکلیف رفع کرنے پر قادر ہے، اور یہ چیز غیر اللہ میں نہیں ہے۔ تو لہذا دعا اور عبادت ایک ہی معنی، کلیئر ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد فرمایا، اچھا دوسری اور بات، یہاں ایک اور بات ترجمے پہ غور کرے، وَأُمِرْتُ، ہاں، لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي، مجھے کب روکا گیا ہے؟ جب میرے پاس میرے پروردگار کے، رب العالمین کے دلائل واضح آ گئے، بینات آئیں میرے پاس، یعنی ایویں ہی نہیں بلکہ میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس ایک حقائق ہیں، سلطان ہے، عقل میں سمجھ آنے والی بات ہے کہ خالق وہی ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ تکلیفیں رفع دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ دلائل موجود ہے، یہ آنے کے بعد مجھے کہا گیا، سمجھانے کے بعد کہا گیا ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگلی بات، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف رب العالمین کا فرما بردار بنوں، یعنی اکھاں بند کر کے جدی گل مننی وہ صرف رب ہے، اکھاں بند کر کے جدی گل مننی وہ صرف رب ہے۔ یہاں دو ٹوک بات کر دی گئی ہے، گیو اینڈ ٹیک نہیں کرنا، کچھ لے لو کچھ دے دیو، مڈل دا راہ نہیں کٹنا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اسلم، اپنا سر خمے تسلیم کر دوں رب کے سامنے، فاہم؟ یہاں جو ہے نا کچھ لے لو، مداہنت کے اصول ختم ہو گئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بالکل کلیئر، ہم ان کو نہیں مانتے جن کو تم مانتے ہو، تم اس کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة
وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے، هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں ایک خوبصورت بچے کی شکل میں ماں کے رحم سے نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے گئے۔ سب سے پہلے بابا جی آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اس کے بعد انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کرنے کا سلسلہ قائم کر دیا۔ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، ہر خوراک کھاتے ہیں، اچھی ہوتی ہے، ہضم ہوتی ہے، اس کے بعد خون بنتا ہے، خون کے بعد پھر منی کا قطرہ بنتا ہے، وہ رحم مادر میں جاتا ہے، رحم مادر اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے وہ وہاں ٹھہر جاتا ہے، سارے نطفے نہیں ٹھہرتے۔ جب اللہ نے کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے وہ نطفہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے، قرار جگہ پر قرار پاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ 9 مہینے میں اس کو ایک پانی کے قطرے کو خوبصورت شکل دے دیتا ہے، پھر اس کو 9 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے جان زمین سے، بے جان ذروں سے، بے جان مطلب ہے ذروں سے تمہارے لیے خوراک بنائی۔ زمین میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بیج لگاتے ہیں ان میں جان تو نہیں ہوتی، بے جان ذروں سے خوراک بنائی، پھر جو ہے کئی مراحل سے گزر کر پیٹ اس کو وہ زمین میں اگتی ہے، توڑی جاتی ہے، استعمال کے قابل بنائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، ہضم ہوتی ہے، پھر خون بنتا ہے اس خوراک کا، پھر کہیں جا کے پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر رات بیٹھے ہیں، کتنے خون کے قطروں سے ایک قطرہ منی بنتا ہے۔ منی بعض اوقات کہتے ہیں کچھ چوتھا ہضم ہوتا ہے، پتہ نہیں، اس کے بعد یہ جو ہے منی کا نطفہ بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی رحم مادر میں اس کو پہنچاتے ہیں، پھر 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مقررہ مدت کے بعد وہ خوبصورت شکل اختیار کرتا ہے۔ اور عقل پہ اگر عقل کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ محیر العقول ہے کہ پانی کے قطرے سے کیسے بچہ بنتا ہے، اور یہی سلسلہ جانوروں میں بھی ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، میل اور فیمیل کے ملاپ سے نطفہ رحم مادر میں جاتا ہے اور وہ بچہ بنتا ہے، اور ہر جانور یا ہر مخلوق کا ٹائم مقرر ہے۔ مثلا یہ خرگوش ہے، ہر مہینے میں بچہ دیتی ہے، اور کئی دیتی ہے۔ بکری، بھیڑ کئی بچے دیتی ہے۔ انسان ایک بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 2-4 بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا ٹائم جو ہے رحم مادر میں 9 مہینے کا ہے۔ کئی جانور ہیں ان کا سال کا ہے، اونٹ کا شاید بچہ جو ہے وہ کئی سال سے بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ علی کل حال نطفہ ایک ہی ہے۔ اچھا، خوراک بھی سارے جانور زمین سے ہی لیتے ہیں، انسان بھی زمین سے خوراک لیتا ہے، بکری، گائے، اونٹ، بھیڑ سب کچھ زمین سے ہی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ذات ہے کنٹرول کرنے والی، یعنی پانی کا ہی نطفہ ہے، رحم مادر میں ہی جاتا ہے، طریقہ کار بھی ایک ہے، خوراک بھی ایک ہے، ہر نطفے کی شکل بھی ڈیفرنٹ ہے۔ کبھی جانور کے ہاں انسان پیدا نہیں ہوتا، انسان کے ہاں جانور پیدا نہیں ہوتا، جانوروں میں جو نسل ہے وہی پیدا ہوتی ہے۔ بھیڑ کے ہاں کبھی بکری پیدا نہیں ہوتی، بھینس کے ہاں کبھی گائے پیدا نہیں ہوتی۔
اس کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر جو ہے ایک ہی ماں کے 6 بچے ہوتے ہیں، 5 بچے ہوتے ہیں، 10 بچے ہوتے ہیں، ہر ایک کی صلاحیتیں دماغی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی عمر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے۔ ایک ہی باپ کا نطفہ ہوتا ہے، ایک ہی ماں کا رحم ہوتا ہے، لیکن ایک طاقتور ہوتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے۔ ایک ہی سلسلہ ہے سارا، ایک ذہین ہے بہت، ایک کند ذہن ہے، ڈل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے سسٹم پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو پھر عبادتوں کا حق بھی اسی کا ہے۔ یہ دلائل ہے اللہ کی توحید پر اور اللہ کی عبادت پر کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جو ہے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں ایک بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم میں سے کئی ایک کو جو ہے جوانی دیتا ہے، یعنی ان کو بڑھاتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی بڑھتے ہیں، ان کے قد بھی بڑھتے ہیں، باقی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں، انسانی قد بھی بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی پوری جو اس کے فطرت میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں وہ پوری طاقت، تاکہ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ پھر تم بڑھاپے کو بھی پہنچ جاؤ، بڑھاپا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، مس کیرج ہی ہو جاتا ہے کئی کا، کوئی بچپن میں ہی پیدا فوت ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم وہ ٹائم پورا کر لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، لَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سب کچھ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ تم عقل کرو، سمجھ لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یہ وہ مراحل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک رکھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی مس کیرج ہو جائے، دیکھو نا جس طرح فروٹ کا درخت ہوتا ہے، کوئی پھول آتا ہے تو گر جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا فروٹ بنتا ہے تو گر جاتا ہے، کوئی گتر ہو کے گر جاتا ہے، کوئی ناقص ہوتا ہے، کوئی بالکل جوبن پہ آ کے پکتا ہے، کوئی اوپر ہی گل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، زندگی اور موت اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہے تو مس کیرج ہو جائے، وہ چاہے تو بچپن میں موت دے دے، وہ چاہے تو جوان کر دے، وہ چاہے تو اتنی لمبی زندگی دے کہ بندہ دعائیں کرتا یا اللہ ہن دے دے موت مینوں، وہ ہڈیاں رگڑ رگڑ کے بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں، یعنی اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت ایک ایسی اٹل چیز ہے، اس سے نہ کوئی بچ سکا ہے آج تک۔ علاج کرنے والے ڈاکٹر مرتے ہیں، بادشاہ، زمین کا نقشہ بدلنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے، اچھے سے اچھا علاج کروانے والے، جن کے نام سے دنیا کانپا کرتی تھی، موت سے وہ نہیں بچ سکے آج تک۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، موت سے نہیں بچ سکا، نہ ہی آئندہ بچ پائے گا۔ موت سے بچنا تو دور، وقت مقررہ سے چند منٹ آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وڈے وڈے حادثے، وڈے وڈے چوکے چوکے زہر کھا لیندہ بندہ تاں بھی بندہ نہیں مردا، بعض اوقات معمولی سستی سے، معمولی غفلت سے موت آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات چھت تو ڈگتا ہے تو بندہ نہیں مردا، بعض اوقات ایویں ٹردا ٹردا ڈگیا، روٹی دی برکی کھاندیاں کھاندیاں پھس گئی گلے سے مر گیا۔
تو یہ ساری ایک ایسی حقیقتیں ہیں کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. مومن مرد کے لیے اس کے اندر دلائل ہے. کافر اور منافق جو ہے وہ تو گزر جائے گا ویسے ہی، بس ٹھیک ہے روٹین میں گزر رہا ہے، یہ روٹین میں موتیں آ رہی ہیں. لیکن مومن اور صاحب عقل کے لیے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، یعنی ایمان والے کے لیے اس کے اندر بہت سارے دلائل ہیں، سبق ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو اور عقل کرو اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق گہرا ہو جائے، اس کی عبادت میں تعلق جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. هو الذی یحییکم هو الذی یحییکم ویمیتکم، وہی تو وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں ہو جا. بھائی بندیا پیدا ہو جا، ہو جاتا ہے بندہ پیدا. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا، اللہ کی مرضی. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ صرف یہی فرماتے ہیں ہو جا. اس کی ہم سورہ یاسین میں مکمل تفسیر جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، یہ کہاں پھرا اور گما دیے جاتے ہیں. یسرف مجہول کا صیغہ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہاں کہاں یہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، بلکہ گما دیے جاتے ہیں. فطرت میں یہ چیز نہیں ہے، اصل میں شرک کرنا، کفر کرنا فطرت میں نہیں ہے یہ چیز. حدیث میں آتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جو ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں. یعنی فطرت میں اور سسٹم میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ کفر اور شرک کرے، لیکن باہر کے محرکات، ماحول کے اثرات اس کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں. یہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انا یصرفون، وہ کدھر گما دیے جاتے ہیں. یعنی دیگر محرکات، بیرونی محرکات، دنیا کا ماحول اور معاشرہ یا شرک اور کفر سے وابستہ مفادات. ٹھیک ہے ماں باپ کے پیچھے بندے لگتے ہیں، لیکن ماں باپ کو شرک پہ کس نے لگایا؟ کچھ تھے پیچھے. اصل میں تو توحید سکھائی گئی ہے، آہستہ آہستہ یہ شرک پیدا ہو. تو اللہ کی آیات سے مراد یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ جن میں کافر حضرات جھگڑا کرتے ہیں. آفاق کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک نے بے شمار مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا. پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. بعض لوگ جو ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جھگڑا اور ان میں اپنی اپنی تعویلیں کرتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد لیتے ہیں. توحید کے دلائل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی توحید کے دلائل پر آسمانوں کی طرف اللہ دکھاتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ یہ دلائل کس بات کے ہے؟ توحید کے ہے. یہی جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا ہے، ان مراحل سے گزار کر مراد کیا ہے؟ توحید پر یہ دلائل ہے نا. تو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بلکہ الٹا کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ہاں جی، اب دعویٰ یہی ہے ان کا. علی کل حال اس سے مراد اللہ کے احکام اور ارشادات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، حلال اور حرام کے، عبادات کے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر تعویل کرتے ہیں، کجروی کی طرف جاتے ہیں، وہ نماز کا مفہوم ہی اور لیتے ہیں، اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے. وہ زکوٰۃ کا مفہوم اور لے لیتے ہیں.
بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں. کئی ایک پہلو ہیں ان کے اپنے اپنے. بعض اوقات یہ لوگ قرآن کی آیت پر ہی کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں. بعض اوقات قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک کچھ آیات یہ کہتی ہیں کہ انسان کو اختیار دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کفر کرے یا شرک کرے، توحید پہ چلے یا شرک پہ چلے. من کان یؤمن باللہ فلیؤمن ومن کان من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے کفر کرے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے. اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے، لا اکراہ فی الدین. بہت ساری آیات ہمیں یہ کہتی ہے کہ انسان مجبور ہے، انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے ایسے. اچھا، اب لوگوں کے تین گروہ ہو گئے. ایک نے کہا انسان مجبور ہے، یہ عذاب دیا جانا، سزا دی جانی، دوزخ میں پھینکا جانا، یہ ڈرامہ ہے سارا، نعوذ باللہ. ایک گروہ نے کہہ دیا انسان ٹوٹلی مطلق صاحب مختار ہے، کوئی پابند نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، کوئی اہم ڈرامہ ہے. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کچھ جگہ پہ انسان مجبور ہے اور کچھ جگہ پہ انسان مختار ہے. اور یہ جواب دہی کا معاملہ بھی وہاں ہے جہاں یہ مختار ہے. جہاں یہ مجبور ہے وہاں اس سے جواب طلبی نہیں کی گئی. اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کجی والے لوگ، ٹیڑھا مطلب ہے گندے ذہن والے لوگ جو ہے کفر اور شرک کی طرف جانے والے، شیطان کے راہ پر چلنے والے، ہمیشہ ان آیات کا، چاہے وہ آفاقی آیات ہوں، چاہے وہ توحید پر دلائل ہوں، چاہے وہ احکامات اور ارشادات میں دلائل ہوں، بہرحال وہ رونگ وے جاتے ہیں. ٹیڑھا پن ہوتا ہے ان کے اندر. انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب. یہ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب، جو پہلے کتابیں ہو چکی ہیں، تورات، انجیل، کتب ماضیہ، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتاب سے مراد قرآن. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتاب سے مراد جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور وہ کتابیں یا وہ وحی، وہ احکام جو ہم نے پہلے رسولوں کو دے کے بھیجے تھے، ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا. یعنی انہوں نے نہیں، ان کے بڑوں نے. وگرنہ جو اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے پہلوں کو بھی جھٹلایا، مراد ہمارے بڑے ہوں گے، وہ جو اس وقت موجود تھے اس لائن پہ. فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو عن قریب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. ایک لحاظ سے یہ ہے کہ جو آج کفر کرتا ہے گویا کہ وہ پہلی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کرتا ہے. کیوں؟ جو تعلیمات قرآن کی ہیں وہی تعلیمات ان کتابوں کی تھی. وہاں بھی کفر گناہ تھا، شرک گناہ تھا، ناقابل معافی جرم تھا. یہاں بھی یہی ہے. اور جو قرآن کو مانتا ہے وہ گویا کہ پہلے کتابوں کو بھی مانتا ہے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ گویا کہ دیگر انبیاء کو بھی مانتا ہے. بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا اگر عیسیٰ موسیٰ کو نہ مانا جائے. کسی پیغمبر کا انکار کیا جائے تو بندہ مومن ہی نہیں بن سکتا. ایک پیغمبر کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار سارے قرآن کا انکار ہے، کیونکہ اس نے اصل بیس اور جڑ کا انکار کر دیا. تو اس اعتبار سے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ انصاف کا تقاضا پورا کرنا چاہیے اور سلف صالحین کے فہم سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی من مرضی کی یعنی جب ہم صحابہ کرام اور علماء کو چھوڑ دیں گے جو خیر القرون کے علماء تھے، ہمیں اسی ڈگر پہ چل کر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. قرآن کی آیات سے جو مراد انہوں نے لیا ہے وہی لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سمجھا اور اللہ کے نبی نے ان کو خیر القرون کہا. اگر ہم ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. لہذا خاص کر کے وہ آیات جہاں متشابہات ہوتے ہیں وہاں سلف صالحین کی انڈرسٹینڈنگ سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم بھی ہدایت ہے اور پہلی کتابیں بھی ہدایت ہی تھیں.
آگے فرمایا فسوف یعلمون، ان کو عنقریب علم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب کہ ان کی گردنوں میں طوق پہنائے جائیں گے۔ اذ الاغلال، طوق، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل یسحبون، اور زنجیریں بھی ہوں گی، زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جب ان کو بھوک لگے گی نا، پیاس، فرشتے ان کو کھینچ کے گھسیٹ کے وہاں لے جائیں گے جہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ان کو اس وقت پتہ چلے گا کفر کیا رزلٹ، شرک کا نتیجہ۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی جنہیں پکڑ کر فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے، گھسیٹ کر لے جائیں گے ان کو ادھر۔ یعنی اہل دوزخ کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، وہاں ان کو جہاں ان کا کھانا ہوگا، کچن میں، ڈائننگ ہال جو ان کا ہوگا، وہاں لے جایا جائے گا ان کو۔ کھولتا ہوا پانی ہوگا، تھوہر ہوگا، جنہوں آج کسی کہنے ہیں تھوہر، زقوم، پھر ان کو وہاں جھڑکتے ہوئے واپس پھر اسی جگہ پہ لا کے چھوڑ دیا جائے گا جب یہ گرم پانی پی لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو فی الحمیم، یہ دیکھو نا قرآن میں کہا گیا یسحبون فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی پہ لے جایا جائے گا، ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو دوزخ سپرد کر دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، تم کیا کرتے رہے ہو زمین میں بھائی؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا تم کہاں ہو؟ نہ وہ کہاں ہیں تمہارے جو جن کے ساتھ تم شرک کرتے تھے؟ تمہارے بابے کدھر ہیں؟ تمہارے بت کدھر ہیں؟ تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ این ما کنتم تشرکون، وہ تمہارے شرک اور جن کے ساتھ جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے وہ کدھر ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بناتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے یا اللہ کوئی لبدے نہیں پائے تھے، غائب ہو گئے وہ ہم سے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ جھوٹ مار دیں گے، اللہ اسی تے کدی ہوتے کسی نے پکارے ہی نہیں سی، اسی تے کسی نال شرک کیتا ہی نہیں سی ہوتے کدی۔ یعنی جب انسان بد حواس ہوتا ہے پر جو دماغ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، ہر منٹ میں بدلتا ہے۔ کبھی کہیں گے پہلی تے گل ایسی کردے نہیں سے، کردے بھی سن تے اللہ سن تے کو نظر ہی نہیں تھے آ رہے، پتہ نہیں کتنے نے ہوں، بد حواسی کی شکل میں۔ فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو مطلب ہے بد حواسی رکھتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ جی میں بعض اوقات بندہ یہاں بھی کہتا ہے اگر اللہ نے گمراہ کیا تو میری کیا غلطی ہے؟ یہ اصل میں گمراہ سے مراد یہاں ایسے ہے جیسے باپ نے سمجھایا بندہ نہیں مانتا بیٹا، جی میں نہیں بندہ کہتا چل پھر ٹھیک ہے تیری مرضی بھیجا عیش کر، بیوی کو بڑا سمجھایا نہیں سمجھتی، پھر ٹھیک ہے بھائی اللہ دے والے جو کرنا ہی کر۔ اب اس میں باپ چاہ تو نہیں رہا بچہ جا کے ایسے کام کرے یا وہ غلط مطلب ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچے، چاہتا تو نہیں رہا ہو، لیکن چونکہ وہ مان نہیں رہا، سمجھانے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود، اس کو شیشہ بھی دکھایا، سب کچھ دکھایا، سمجھایا، اس کے باوجود وہ بضد ہے غلط کرنے پر، تو پھر اس کو بندہ کہتا ہے جا بھائی واقعہ میں تیریاں ٹھلیاں چھاڑ دیتی ہیں، کیا گناہ باپ کا ہے؟ نہیں ہے، یہ یہاں یہی مراد ہے۔